نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ ہم سب آج کی اس بابرکت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جامع مسجد فاطمہ الزہرا منہاج القرآن اسلامک سینٹر میں جمع ہوئے ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت پاک کا صدقہ اس خوبصورت مجلس کے انعقاد کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی رحمت خاص کے صدقے سے حق بیان کرنے، اس پر عمل کرنے اور لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ الانبیاء کی بڑی معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف بیان فرمایا اور اس نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر. اس آیت کریمہ کو اگر ہم توجہ سے دیکھنا چاہیں اور سمجھنا چاہیں یا اس پر بات کرنا چاہیں تو عالمین کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ ہم اس کی تشریح اور تفسیر کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے. مگر میں جو چند باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس سے پہلے ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس عالمین کی وسعت کا اندازہ اگر کرنا ہو تو قرآن مجید فرقان حمید سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کریمہ بڑی مددگار ہے، اور وہ ہے الحمدللہ رب العالمین. یعنی دونوں مقامات پر عالمین آیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا میں عالمین کا رب ہوں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا وہ عالمین کے لیے رحمت ہیں. اور یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ عالمین کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اللہ رب العزت چونکہ عالمین کو پیدا فرمانے والا ہے، وہ خالق ہے، اس کے سوا کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ عالمین میں آتا ہے، کیونکہ اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ اسی نے خلق فرمایا ہے. تو ہر چیز جو اس نے پیدا فرمائی وہ عالمین میں آتی ہے، اور ہر چیز کا وہ رب ہے، اور ہر چیز چونکہ عالمین میں آتی ہے تو ہر چیز کے لیے رحمت اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو بنایا. اب یہاں پر اس میں اگر آیت کریمہ پر آپ غور کریں تو اس میں اللہ رب العزت نے جو الفاظ بیان فرمائے اس میں ایک کلمہ حصر ہے، وما ارسلناک الا کلمہ حصر ہے. یہ خاص کرنے کے لیے آتا ہے، جدا کرنے کے لیے آتا ہے. اور میں اس کو اگر سمجھانا چاہوں تو میرے پاس پہلے ہمارا کلمہ طیبہ اس کی مثال موجود ہے، آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے. لا الہ، یہیں رکے، لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں. اتنی بڑی نفی ہے، ٹوٹل
کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، مگر اللہ. کہ میں نے اس لیے زور دے کے آپ کو سمجھایا ہے کہ آپ اللہ کو سمجھیں. جتنی بڑی نفی ہوتی ہے اتنی ہی بڑی ہاں ہے. یعنی صرف لا الہ پہ رکیں تو کوئی ہے ہی نہیں معبود. اللہ نے کہا ہاں مگر اللہ. یہ ہے کلمہ حصر جو خاص کرتا ہے ایسا مضمون کو. تو رب کائنات نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کلمہ خاص بیان کیا. الحمدللہ رب العالمین میں نہیں فرمایا، یہاں فرمایا کہ ہم نے اور کسی کو رحمت نہیں بنایا، رحمت صرف ذات محمد مصطفیٰ کو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اب یہاں اس پر اگر اللہ کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے تو وہ صرف کے ساتھ کیا جاتا ہے، صرف کے ساتھ. تو صرف میں اس کا ترجمہ اگر ہم کرنے لگ جائیں تو ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا، صرف رحمت بنا کر بھیجا. یہ ترجمہ الفاظ کے اعتبار سے ٹھیک ہے مگر معنی کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ کہ اگر یہ کہیں کہ ہم نے آپ کو صرف رحمت بنا کر بھیجا تو رحمت کے سوا ہر شان کا انکار ہو جاتا ہے. شانیں تو اور بھی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو اگر یہ کہا کہ صرف رحمت بنا کر بھیجا تو پھر باقی ہر شان کا انکار ہو جاتا ہے. تو کلمہ حصر کا ترجمہ کیسے صحیح کیا جا سکتا ہے یہ سمجھ لیں بات. اس نے فرمایا ہم نے صرف اس لیے کہا ہے کہ کائنات میں اور کوئی رحمت نہیں ہے، کائنات میں اور کوئی رحمت نہیں ہے. رحمت صرف وجود محمد مصطفیٰ کو بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور صرف اس لیے کہا ہے کہ اب رحمتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں، اللہ کی انعامات، اس کی نعمتیں ہمارے لیے رحمت ہیں. تو وہ فرما رہا ہے اسی لیے تو اللہ لگایا ہے تاکہ تمہیں محبوب کی شان کی سمجھ آئے کہ تمہیں جہاں جہاں بھی رحمت نظر آئے گی تم اسے رحمت کہنے سے پہلے اس آیت کریمہ کو پڑھنا کہ رحمت تو صرف وہ ہیں. تو جب رحمت صرف وہ ہیں تو باقی رحمتوں کا مطلب کیا ہوگا؟ باقی رحمتوں کا مطلب یہ ہے کہ باقی رحمتوں کو خیرات ملی ہے دامن محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی رحمت صرف وہ ہیں، باقی جس کو بھی رحمت ملی ہے اسے خیرات ملی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن رحمت کی. جتنی اسے خیرات مل گئی اتنی وہ رحمت بنتا چلا گیا. یہ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اب اس رحمت پر ہم جب بات کرتے ہیں تو ہماری توجہ ہمیشہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رحمت پر جاتی ہے، شان شفقت پر جاتی ہے، مہربانی پر جاتی ہے، عنایت پر جاتی ہے، درگزر کرنے پر جاتی ہے. یہ اس رحمت کے سمندر کا ایک قطرہ ہے. کیونکہ بات عالمین کی ہے، میں کروں گا اسی پر بات، آج ختم اسی پر کروں گا، مگر عالمین کے لیے چند ایک جملے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس مضمون کی وسعت کو سمجھ جائیں ہم. عالمین کا مطلب یہ ہے کہ تمام عالمین جو کہ جمع ہے، اور عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے، کم از کم 3 اور 3 سے زیادہ پر جمع آتا ہے. واحد تثنیہ اور جمع، عربی میں واحد جمع نہیں ہے، 2 کے لیے تثنیہ، 3 سے جمع شروع ہوتی ہے. تو کم از کم تو 3 عالم بنتے ہیں، کم از کم. زیادہ کتنے ہیں بنانے والا جانتا ہے. اب جملہ یہ ہے کہ جب ہر عالم کے لیے رحمت آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں، ٹھیک ہے. اب رحمت کی تشریح سن لیجئے. رحمت کیا ہے؟ رحمت یہ ہوتی ہے کہ جس کو جو چاہیے اسے آپ وہ دیں. اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ کے لیے رحمت کھانا ہے. آپ کو بھوک لگی ہے اور میں بڑی VIP گاڑی میں بٹھا کے آپ کو لانگ ڈرائیو پہ لے جاؤں، آپ کو کوئی لطف نہیں آئے گا کیونکہ آپ کو بھوک کی ضرورت ہے. آپ کو شدید پیاس لگی ہوئی ہے، میں کھانے پینے کا سامان آگے رکھ دوں، پانی دوں ہی نہ، تو آپ اس سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے. چونکہ رحمت وہ چیز بنتی ہے جس کی ضرورت ہو، ٹھیک ہے. تو رب کائنات نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فرما کر کائنات کا اعلان کر دیا ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے میں کوئی جگہ، کوئی ہستی، کوئی مخلوق ایسی ہے ہی نہیں جسے محمد مصطفیٰ کی ضرورت نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ رحمت یہ ہے.
یہ تو ہو گئی پہلی بات. تو اب رحمت جب تمام عالمین کی ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تمام عالمین کا علم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہو. اگر آپ کسی عالم کو جانتے ہی نہیں ہیں تو اس کے لیے رحمت بن نہیں سکتے. اب بات سمجھے یا نہیں؟ بولیے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے رب کائنات سے کہا تھا نا کہ ایک مرتبہ مجھے موقع دے دے، میں تمام مخلوقات کو جمع کر کے کھانا کھلانا چاہتا ہوں. رب کائنات نے فرمایا نہیں، یہ ربوبیت کی شان میری ہے، یہ کھانا کھلانا رب پالنا میرا کام ہے. مگر نبی ہیں، لاڈ ہے، پیار ہے، رب کائنات نے اجازت دے دی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو لگا کے کثیر کھانا جمع فرمایا اور تمام مخلوقات کو بلا لیا کھانے کے لیے. جب ساری مخلوقات کھانے پر آ گئی، سمندر سے ایک ویل مچھلی نکلی، وہ سارے کا سارا کھانا کھا گئی. تمام مخلوقات بھوکی رہ گئی. اس وقت سجدے میں گر کے کہنے لگے مالک میں تو اس سے معافی چاہتا ہوں، یہ شان تیری ہی ہے رب العالمین، تو ہی ہے. جو میں نے سب کے لیے جمع کیا وہ تو ایک مچھلی کھا گئی. تو عالمین کا مطلب یہ ہے کہ اسے سب کی خبر ہو. تو جب رحمت بنایا تو رحمت بنانے کا تقاضا یہ ہے کہ تمام عالمین کا علم ہو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو. اس لیے رب کائنات نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے محبوب جس چیز کا علم آپ کو نہیں تھا نا، ہم نے آپ کو پڑھا دیا ہے، ہم نے پڑھا دیا ہے. اب یہاں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ یہ علم نہیں تھا یا یہ نہیں جانتے تھے یا اس کی خبر نہیں تھی، تو اس کا اعتراض آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر نہیں بنتا، وہ اعتراض ذات خدا بندی پر جاتا ہے. کیونکہ رب تو یہ کہہ رہا ہے جو جو نہیں جانتے تھے میں نے پڑھا دیا ہے. اور اب اگر کوئی کہے یہ نہیں جانتا تو اس کا مطلب یہ ہے معاذ اللہ اللہ وہ پڑھانا بھول گیا تھا. ایسا نہیں ہے، جو جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا. تو عالمین کا رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ تمام عالمین کا علم ہو. ایک بات. اب جس طرح عالم جدا ہیں تو عالم میں مخلوقات جدا ہیں. آپ صرف اس ایک عالم دنیا کو دے دیں نا، کتنی مخلوقات یہاں بستی ہیں، انسان، حیوانات، چرند پرند، کتنی مخلوقات ہیں اس ایک میں. تو عالمین خدا جانے کتنے ہیں اور کتنی مخلوقات ہیں. تو جب ہر کسی کے لیے رحمت ہے تو لازم ہے کہ ہر مخلوق کی خبر بھی ہو، ہر مخلوق کی بولیے خبر بھی ہو. تو تمام عالمین کا علم بھی ہے، تمام مخلوقات کی خبر بھی ہے. اب اس کے بعد تیسرا تقاضا آتا ہے اور وہ یہ کہ جب ہر کسی کے لیے رحمت یہ ہے تو ہر کسی تک رسائی ضروری ہے. کوئی اگر وہاں نہ پہنچ سکتا ہو تو اس کے لیے رحمت کیسے بنیں گے؟ تو اس لیے ہر کسی کا، اب ہر کوئی کھانا لینے کے لیے رب کے پاس تھوڑا ہی جاتا ہے. یہ تو اس نے انسان کے ساتھ لگا دیا نا، جہاں انسان ہو وہاں پہنچاتا ہے. تو وہاں تو صرف کھانے کی بات ہے، یہاں رحمت ہے، ہر کسی کی طلب جدا جدا ہے. تو رب کائنات نے فرمایا محبوب تمام عالمین کا علم بھی ہے، آپ کو عطا کیا، تمام مخلوقات کی خبر بھی دی اور تمام مخلوقات تک رسائی بھی دی. تمام مخلوقات تک رسائی بھی دی. اور صرف رسائی نہیں دی، ہر کسی کی حاجت روائی کی شان بھی عطا فرمائی رحمت للعالمین. اس میں صرف ایک مثال قرآن مجید کی دینا چاہتا ہوں، صرف ایک مثال. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات میں فرمایا کہ جب تم محبوب پاک کی بارگاہ میں آ جاؤ تو تم نے کرنا کیا ہے؟ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند مت کرنا. اب میں آپ سے مثال سے پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ بات سمجھ جائیں. بہت بڑا کوئی سخی ہو جس کے در سے کوئی خالی نہ جاتا ہو، وہ بھی دامن تب برتا ہے جب سوالی سوال کرتا ہے. ایک بڑے سخی کے دروازے پہ آپ بیٹھے ہوں اور اس سے مانگے نہیں، اس کو آواز نہ جائے، اس کو خبر نہ ہو آپ کی حاجت کیا ہے، تو اس کی سخاوت اندر ہی رہ جائے گی. جب اس سے پتہ چلے گا آپ کی کوئی ضرورت ہے تو آپ کی سخاوت، آپ کی حاجت روائی کرے گا نا. بولیں. تو اب جب پوری کائنات کی رحمت یہ ہے اور جس کو جو چاہیے وہ یہاں سے ملنا ہے، تو رب کائنات اس دربار پر جا کر اونچی آواز لگانے سے منع کیوں کر دیتا ہے؟ یہ راز ہے سمجھنے والا. اس نے کہا اس لیے یہی تو تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، دنیا کے سخیوں کے پاس جاؤ تو پکارا کرو کہ تم پکارو گے وہ سنیں گے تو تمہیں عطا کریں گے. یہاں یہی فرق تو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے محبوب کی مجلس میں آ کر یہ مت سمجھنا کہ تم بتاؤ گے تو یہ عطا کریں گے، کیونکہ تمہارے لیے تو رحمت بنایا ہی ان کو ہے.
یہ تمہیں بھی تم سے زیادہ جانتے ہیں اور تمہارے تقاضے کو بھی تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ یہاں ایک علمی نقطہ ہے جس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے جب مال غنیمت کا خبر دی نا اس امت کے لیے حلال کیا، تو مال غنیمت کے کوئی حصے مقرر نہیں کیے، فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب آقا علیہ السلام کا ہو گیا، باقی تو بچا ہی کچھ نہیں، تو سوال تو بنتا ہی نہیں۔ مگر کئی لوگوں نے سوال کر دیا، جنگ سے واپس آئے، کسی کو بلا کر گھوڑا دے رہے تھے، کسی کو تلوار دے رہے تھے، کسی کو زرہ دے رہے تھے، کسی کو نیزہ دے رہے تھے، کسی کو لباس دے رہے تھے۔ ایک شخص نے بدبخت نے سوال کر دیا، یہ کیسا انصاف ہے؟ کسی کو کیا دے رہے ہیں، کسی کو کیا دے رہے ہیں، کسی کو کیا دے رہے ہیں؟ کیونکہ وہ تو چیزوں کو دیکھ رہا تھا نا کہ کیا دیا جا رہا ہے، اس شے کی خبر ہی نہ تھی اس بات کی کہ وہ گھوڑے تقسیم نہیں کر رہے یا اونٹے تلواریں تقسیم نہیں کر رہے۔ اسی لیے تو رب کائنات نے وراثت کا جب حصہ بتایا، ایک ایک رشتہ گن کر بتا دیا، اسے اتنا دینا، اسے یہ دینا، مگر یہاں نہیں بتایا کہ کیا دینا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے بتایا اسے جاتا ہے جسے خبر نہ ہو کہ کیا دینا ہے، بتایا اسے جاتا ہے۔ یہ تو ہر حاجت مند کو جانتے ہیں، ہر سوالی کو جانتے ہیں۔ وہ اونٹے تلواریں نہیں بانٹتے تھے، نگاہ اٹھاتے سامنے جو کھڑا ہوتا اس کی جو حاجت ہوتی اس کو عطا کر دیتے، وہ شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلا جایا کرتا تھا۔ یہ ہے، اس لیے تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں انسان تو انسان، جانور بھی آ کر شکایت کرتے۔ آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے، اچانک ایک چڑیا آئی، آقا علیہ السلام کے سر مبارک پر ایسے طواف کرنے لگ گئی، تڑپ رہی تھی۔ صحابہ کرام دیکھنے لگے کہ یہ چڑیا کیا کر رہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے بچے کس نے اٹھائے ہیں؟ لوٹا دو اس کے بچے، یہ اپنے بچوں کے لیے تڑپ رہی ہے۔ صحابی نے بچے واپس کیے، آقا علیہ السلام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے چلے۔ تو عالمین کا تقاضا یہ ہے کہ تمام مخلوقات کی خبر بھی ہو، تمام عالمین کی خبر بھی ہو، تمام عالمین میں رہنے والی مخلوقات کی حاجتوں کی خبر بھی ہو، اور ہر کسی تک رسائی بھی ہو، ورنہ آپ رحمت بن نہیں سکتے۔ اور جو یہ کہے گا وہ اللہ کی نص قرآن مجید کا انکار کر دے گا۔ یہ ہے عالمین کی وسعت۔ اب اس طرف آ جاتا ہوں جو عام مضمون ہم آقا علیہ السلام کی شان رحمت پر بات کرتے ہیں، اس پر بھی بڑی لطیف بات ہے سمجھنے والی، اور وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے ہم جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے جتنی بھی ہمیں خبر عطا کی اور ہمیں علم عطا کیا، تمام انبیاء کرام میں سے ان کی جب شانوں کو دیکھتے ہیں، ان کی باتوں کو دیکھتے ہیں، ان کے واقعات کو دیکھتے ہیں، تو یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے نا کہ تمام انبیاء کرام میں سے سب سے کم جو عمر مبارک ہے وہ آقا علیہ السلام کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پرانی امتوں میں ایسے ایسے بھی ہوئے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے 900 سال 950 سال نوح علیہ السلام کو اللہ نے عمر عطا فرمائی، ٹھیک ہے، مگر اللہ رب العزت نے آپ دیکھیں شان رحمت کو وسعت کتنی عطا کی کہ 950 سال تبلیغ کرنے والوں کو بھی اللہ رب العزت نے اتنی امت عطا نہ کی کہ جتنی اللہ رب العزت نے اس شان رحمت میں وسعت بنا دی کہ 23 سالہ تبلیغ میں جب خطبہ حجت الوداع فرما رہے تھے تو 1.25 لاکھ صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، 1.25 لاکھ، 1.25 لاکھ۔ اور میں صرف اس پر ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جنتیوں کی صفیں بن جائیں گی نا، جب جنتی صف بنائیں گے تو کل انبیاء کرام کی امتیں وہاں ہوں گی، تو ٹوٹل صفیں 120 بنیں گی۔ کتنی؟ اب جنت وسیع بہت ہے نا، 120 صفیں بنیں گی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا مبارک ہو تمہیں، ان 120 میں سے 80 صفیں محمد مصطفیٰ کی امت کی ہوں گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی تمام انبیاء کرام کی 40 اور اس سے 2 گنا 80۔ اب ذرا دیکھیں 950 سال کی تبلیغ پر بھی اور ادھر بھی، اور شان رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام جب ان کی تبلیغ کو رد کر دیا جاتا، جب ان کی بات کو نہ مانا جاتا، وہ خود سوال کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ میں 950 سال سے تبلیغ کر رہا ہوں، یہ بدبخت نہیں مان رہے، اب ایسا عذاب بھیج کہ کوئی کافر چھوڑ ہی نہ روئے زمین پر۔ تمام انبیاء کرام، اور پھر رب کائنات نے اسی طرح اپنی بارگاہ سے عذاب نازل فرمائے اور دنیا میں سے کفار کو رب کائنات مٹاتا چلا گیا۔ تمام انبیاء کرام اللہ کے حضور دعا مانگ کر عذاب کی بات کرتے تھے۔ یہ وجہ ہے کہ کافر
میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ کافر عربی زبان جانتے تھے نا، اور انہیں خبر تھی کہ رب کائنات نے کہہ دیا رحمت للعالمین، اس لیے وہ تقاضا کیا کرتے تھے کہ ہم پہ عذاب اتروائیں پرانی امتوں کی روش پر، مگر وہ دل سے جانتے تھے کہ جسے رحمت للعالمین بنایا ہے اس کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آ سکتا۔ مگر ایک دن صحابہ کرام نے، حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ قال قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آقا علیہ السلام سے یہ کہا ادعو علی المشرکین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے لیے بد دعا فرمائیے، اتنا ظلم کرتے ہیں، اتنا تنگ کرتے ہیں، ان کے لیے بد دعا فرما دیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا، انی لم ابعث لعانا، مجھے لوگوں کو لعنت کرنے والا، ملامت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا کہ میں ان کے لیے بد دعائیں کروں، وانما بعثت رحمہ، مجھے تو اللہ نے سراپا رحمت بنا کر بھیجا، سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ایک دن آقا علیہ السلام سے آپ کی ازواج مطہرات نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حیات مبارکہ ظاہری کے اندر سب سے مشکل ترین دن آپ پر کون سا آیا؟ سب سے مشکل ترین آپ پر دن کون سا آیا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس دن میں طائف گیا تھا، طائف گیا تھا اور ان بدبختوں نے دین کی دعوت قبول کرنے کی بجائے مجھ پر پتھروں کی برسات کر دی تھی، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام کے جسم مبارک سے اتنی کثیر تعداد میں خون مبارک نکلا کہ آپ کے نالین مبارک آپ کے قدموں کے ساتھ جڑ گئے۔ اور ذرا غور کریں، جب بندہ تکلیف میں ہوتا ہے، کہیں پریشانی میں ہوتا ہے، تو وہاں سے جلدی چلا جاتا ہے، تیزی سے نکل جاتا ہے، مگر یہ جو دوڑنا اور بھاگنا ہے یہ آقا علیہ السلام کی ذات کی شان کے مطابق نہیں تھا، ایسا نہیں کر سکتے تھے آپ اسی طرح تشریف فرما رہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ دن بڑا سخت تھا، اور اتنا سخت تھا کہ فرشتے اتر آئے تھے، ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر حکم فرمائیں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ان کو مسل دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ان سے بھی یہی فرمایا، نہیں، مجھے رب کائنات نے ایسا بنا کر نہیں بھیجا، ان کی نسلوں میں سے مجھے ماننے والے آ جائیں گے، ان کی نسلوں میں سے مجھے ماننے والے آ جائیں گے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ تمام امتوں کا طریق رہا کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ایسا کرتے، معاملات کرتے اور دشمنیاں کرتے، مگر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنے مصائب اور آلام کسی نبی پر نہیں آئے جتنے تنہا مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آئے۔ اب صرف ایک اس واقعہ کو دیکھ لیں کہ 3 سال شیب ابی طالب کے اندر بند کر دینا، ایک ایسے گلی ہے، اس گلی کے اندر بند کر دیا دونوں طرف سے، 3 سال تک اس گلی سے باہر نہیں نکلنے دیا مکہ کی سرزمین پر۔ اور یہ وہی مکہ والے جنہوں نے اس شیب ابی طالب کے اندر 3 سال تک بند کر کے رکھا تھا، جب فتح مکہ ہوا ہر دشمن ڈر رہا تھا اور کانپ رہا تھا کہ آج خدا جانے ہمارے ساتھ کیا ہوگا، مگر اچانک آقا علیہ السلام کی زبان مبارک کے کلمات تمام کانوں تک پہنچے، لا تثریب علیکم الیوم، آج تم سے کسی چیز کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، کسی چیز کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، سب کی معافی کا اعلان کر دیا۔ مگر ایک واقعہ ایسا ہے آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کا، اس واقعہ کو اگر ہم دیکھیں تو آقا علیہ السلام جو اتنا یعنی امت کے لیے رحمت و مہربانی بن کے آئے، آپ کی حیات طیبہ کا، ایک صحابی آقا علیہ السلام کے سامنے بیٹھے تھے اور انہوں نے ایک عجیب سوال آقا علیہ السلام سے کیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے جاہلیت کے گناہ معاف فرما دے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ مومن ہو جاتا ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، درگزر ہو جاتا ہے، مگر وہ ایک خاص گناہ پر بات کرنا چاہتے تھے۔ وہ عرض کرنے لگے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، ایمان لے آیا ہوں، مگر ایک گناہ مجھے اندر سے کھایا جاتا ہے، ایک گناہ میں نے ایسا کیا ہے کہ مجھے سکون نہیں آتا۔ آقا علیہ السلام نے پھر یہی فرمایا کہ اللہ نے چونکہ پردہ رکھنا تھا نا، آقا علیہ السلام نے فرمایا رب کائنات معاف فرماتا ہے، مگر اب ظاہر ہے وہ بیچارے اندر سے پریشان تھے، انہوں نے اپنے دل کا حال کہنا تھا، تو انہوں نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا یہ کہ میں سفر پر گیا ہوا تھا،
اور پیچھے میری بیوی کے ہاں بچہ ہوا اور اللہ نے ہمیں بیٹی دی، اور زمانہ جاہلیت میں ہم بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ جب میں واپس آیا بچی بڑی ہو چکی تھی، مگر میں اس کو مارنا چاہتا تھا اور زندہ درگور کرنا چاہتا تھا، تو میں نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ اس کو تیار کرو، میں اس کو لے جاتا ہوں اور اس کو میں نے دفنا دینا ہے، دفن کر دوں گا۔ اب بچے کو خبر ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ بچی بابا سے لاڈ کرتی کرتی جا رہی تھی، پیار کرتی تھی، لاڈ کرتی تھی، اور وہ اس کو لے کر جا رہے تھے۔ جا کر جب گڑھا کھودنے لگ گئے تو اس گڑھے کی مٹی بھی پڑتی، پسینہ بھی اس پر گرتا، اور بچی آ کر صاف کرتی، مگر اس نے کہا کہ میں نے اس کو زندہ درگور کر دیا۔ اس کی چیخیں مجھے اب سونے نہیں دیتی۔ یہ بات کیا کہ جب انہوں نے اوپر دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ یہ وہ ذات ہے جسے رب کائنات نے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو ان بچوں کو، عورتوں کو، انسانیت کو حقوق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائے۔ آج انسانیت دعویٰ کرتی ہے تو کرتی رہے، مگر سب سے بڑھ کر انسانیت تو کیا، جانوروں تک کو بھی حقوق اگر عطا کیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ نے عطا کیے۔ اور جب عالمین تک یہ وسعت ہے تو روز محشر بھی انسانیت کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا حصہ ملے گا۔ عالمین کے لیے غور سے سن لیں، کافر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا حصہ پا رہے ہیں، کافر بھی پا رہے ہیں، کیونکہ ان پر عذاب نہیں آ رہا۔ اور روز محشر جب محشر میں سارے جمع ہو جائیں گے تو کئی عرصے تک، کانوں تک ہر شخص اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، سوا نیزے پر سورج ہوگا، کئی عرصے تک کسی کی جرأت نہیں ہوگی کہ کوئی کلام کرے۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد لوگ آپس میں بات چیت کرنا شروع کریں گے کہ کوئی جگہ ڈھونڈو جو اللہ سے جا کر یہ گزارش کر دے کہ حساب و کتاب شروع کر، بے شک دوزخ میں ہی ڈال دے۔ تمام انسانیت مجبور ہوگی۔ اور آپ نے سنا 1.25 لاکھ انبیاء کرام کے دروازے سے پھر کر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت پر پہنچیں گے تو رب کائنات آقا علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائے گا کہ آپ فرمائیں گے ہاں انا لہا، آج یہ کام میرا ہی ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی ریکویسٹ پر انسانیت کا حساب و کتاب شروع کیا جائے گا۔ تو تمام کو حصہ اس دن بھی آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے ملے گا، اس دن بھی ملے گا۔ اور میں اس پورے مضمون کو جس مثال پر مکمل کرنا چاہتا ہوں، وہ مثال، چونکہ یاد رکھیں جب ہم میلاد کی بات کرتے ہیں نا تو میلاد کے 2 اینگل ہیں۔ یہ میلاد ہے منانے کے لیے، اس کو منانا چاہیے، جتنا اللہ توفیق دے ویسی منانا چاہیے، مگر اس میلاد کا سب سے بڑا صدقہ حضور کی سیرت ملی ہے، اسے اپنانا بھی ہے۔ تو میلاد ہے منانے کے لیے اور سیرت ہے اپنانے کے لیے، دونوں میں بے وفائی نہیں چاہیے، کیونکہ دونوں کا تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ ہے۔ تو سیرت عمل کی طرف لانے کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سراپا رحمت بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی عمل کو رحمت کا یہ حصہ نہیں دیا جو حصہ اس عمل کو دیا جس کا تعلق رحمت للعالمین ذات کے ساتھ تھا۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ، جتنے اعمال بھی اٹھا لیں، جتنے اعمال بھی ہیں، جتنے اعمال بھی انسان کرتا ہے، جب وہ عمل انسان کرتا ہے تو اس کے دائیں طرف والے فرشتے اس عمل کو لکھ دیتے ہیں جب وہ کرتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ مگر درود پاک ایک واحد عمل ایسا ہے کہ جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو دونوں فرشتے لکھتے ہیں۔ کوئی اور عمل عبادت ایسی نہیں ہے۔ اگر آپ نیکی کر رہے ہوں گے تو دایاں فرشتہ لکھے گا، معاذ اللہ کوئی گناہ برائی کرے گا تو بائیں طرف والا لکھے گا۔ مگر درود پاک انسان جب پڑھتا ہے تو دونوں فرشتے لکھتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ فرشتہ 10 رحمتیں، درجات لکھتا ہے اور یہ 10 گناہوں کی معافی لکھتا ہے۔ رب کائنات نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رحمت کی خیرات اس عمل کو بھی عطا کی جو اس نے اور کسی عبادت کے عمل کو عطا نہیں کی۔ یہ وجہ ہے کہ جب کوئی کام اس ذات کے لیے کیا جاتا ہے تو اس سے نہ صرف یہ کہ انسان کو ثواب ملتا ہے بلکہ پچھلے گناہوں کا کفارہ بھی انسان کو نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ تقاضا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رحمت للعالمین کی وسعت کا۔ اگر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے وفادار بن جائیں تو جو عمل بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے لیے کیا جاتا ہے، جہاں وہ درجات اور نیکیاں عطا کرتا ہے، وہیں وہ گناہوں کا کفارہ بھی بنتا چلا جاتا ہے۔
اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کی معرفت عطا کرے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت میں فنائیت عطا کرے، اور دنیا و آخرت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ساتھ ہم سب کو وفاداری عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔